ما رؤی الشیطان، شیطان کو نہیں دیکھا گیا۔ کس حالت میں؟ فرمایا کہ وہ زیادہ چھوٹا ہو، زیادہ حقیر ہو، زیادہ غصے والا ہو، زیادہ ادھر اور ذلیل ہو، جتنا کہ اس کو چھوٹا دیکھا گیا ہے، اس کو ذلیل دیکھا گیا ہے، اس کو حقیر دیکھا گیا ہے، اور اس کو بے عزت دیکھا گیا ہے۔ سب سے زیادہ سال کے دنوں میں جس دن میں یہ زیادہ ذلیل ہوتا ہے وہ کون سا دن ہے؟ وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ کا دن، یوم عرفہ ایسا اللہ پاک نے دن بنایا ہے کہ اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شیطان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ آج یہ ذلیل ہو رہا ہے۔ کیوں ذلیل ہوتا ہے اس دن؟ عرفے کے دن کیوں ذلیل ہوتا ہے یہ؟ عرفے کے دن سب سے چھوٹا کیوں بن جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عرفات کے میدان میں عرفے کے دن جتنے گناہگاروں کی بخشش کرتے ہیں پورے سال میں اتنی بخشش نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے شیطان ذلیل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک محنت کرتا ہے، محنت کر کر کے کسی کو اس نے شراب پلا دی، کسی سے زنا کروا دیا، کسی کو سود کا پیسہ کھلا دیا، کسی کو رشوت دلا دی، کسی کو بد نظری میں مبتلا کر دیا، کسی کو جھوٹ بلوا دیا، کسی کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ بہت سارے گناہ کرواتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جب آدمی اس کے چکر میں آ جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو میرا وار اس آدمی پہ چل گیا، کیسے میں نے اس کو گناہ میں مبتلا کر دیا۔ لیکن وہی بندہ جو گناہوں کی گٹھڑی لے کر اپنے سر پہ عمر بھر کے گناہ لے کر جب مکہ کی سرزمین پہ پہنچتا ہے اور احرام باندھ کر لبیک لبیک کہتے ہوئے وہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے، وہاں مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں صرف اتنا کہہ دے یا رب البیت، اے اس گھر کے مالک میری بخشش کر دے، تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو ایک لمحہ میں و آنے واحد میں معاف فرما دیتے ہیں۔ اب شیطان چیختا ہے میری ساری عمر کی کمائی ضائع ہو گئی، ساری محنت ضائع ہو گئی، اور پھر کسی ایک کے گناہ اللہ معاف کرے باقی کے معاف نہ کرے پھر تو بات چلے۔ لیکن اللہ جل جلالہ تو سوائے مشرک کے، سوائے بد عقیدہ کے، اللہ جتنے بھی گناہگار ہوتے ہیں، ہو توحید والا ہو ایمان والا، چاہے اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ چکے ہوں، چاہے زمین کے خلا کو بھر چکے ہوں، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے یہ پر ہو چکا ہو، لیکن اللہ جل جلالہ عرفات میں حاضر ہونے والے اس حاجی کے صغائر کبائر زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور شیطان چیختا ہے ہائے یہ سارا مجمع بخشا گیا، یہ سارے مجمع کی آج بخشش ہو گئی، چیخیں نکل جاتی ہیں اس کی، میں نے تو رات دن ایک کر دیا، ان کو گمراہ کرنے میں، ان کو جہنم میں لے جانے میں نے تو کوئی کمی نہیں کی، لیکن میں کیا کروں، ساری محنت ہی ضائع ہو گئی میری، تو چیخے نہ تو اور کیا کرے وہ بڑے بڑے گناہگار۔ اللہ جل جلالہ ایسے لگتا ہے، خدا کی قسم ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے پکڑ کے ماں جس طرح اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، گناہگار کو اپنی رحمت کی آغوش میں اللہ لے لیتا ہے، اور اللہ جل جلالہ ایسی محبت فرماتے ہیں میدان عرفات میں کہ اس وقت سمجھ نہیں آتی، اور یکم ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک یہ 9 روزے ہیں، فرمایا کہ ہر روزہ 1 سال کے برابر ہے، لیکن جو یوم عرفہ کا روزہ ہے جس کو ہم 9 ذوالحج کا روزہ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والآتیۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے 9 ذوالحج کا روزہ رکھا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے اس شخص
برس کے گناہ معاف فرما دیں گے، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو کہ یہ عرفے کا روزہ رکھے گا، 9 ذوالحج کا روزہ رکھے گا، اللہ کو یہ روزہ اتنا پسند ہے